تو کہا کس چیز کا جھگڑا؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں زمین کے بنیاد پر جھگڑا ہو گیا تھا، کون کہاں رہیں گا؟ تو وہ میرے پاس آئے اور کہا آپ فیصلہ کر دیجئے۔ میں نے دونوں میں فیصلہ کر دیا۔ صحابہ نے کہا کیا فیصلہ کیا آپ نے؟ تو کہا میں نے مومن جنوں کو جو ہے اونچے علاقے دے دیے اور کافر جنوں کو نچلے علاقے دے دیے۔ صحابہ نے کہا یہ اونچے علاقے بولے تو کیا؟ تو کہا پہاڑوں کی اونچائی والے حصے میں نے مومنوں کو سونپ دیے اور نچلے علاقوں سے مراد غیر آباد سمندری ٹاپو، جزیرے، ٹھیک ہے، آئی لینڈ جو سمندر میں ہوتے غیر آباد جس کو کوئی انسان بستے نہیں، وہ میں نے ان کو دے دیے۔ دونوں میری بات پہ راضی ہو گئے اور میرے فیصلے کو سن لیا اور دونوں نے اس کو قبول بھی کر لیا۔ تو پتہ چلا اکثر مومن جن جو ہے اونچے علاقوں پہ ہوتے ہیں اور کافر جن غیر آباد زمین اور ٹاپو پر اور گندی جگہوں پر بستے ہیں۔ اسی طرح جنات کے چوپائے ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہیں جس کی تفصیلات میں رکھ چکا ہوں کہ ہمارے جانوروں کا لیت ان کے جانوروں کی غذا ہوتی، یاد رکھیں۔ اسی طرح وہ جانور جن کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، تو حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کہا اونٹ شیطان سے پیدا کیا گیا ہے، ہر اونٹ کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔ تو اونٹ جو ہے شیطان سے پیدا کیا، آپ سے فرماتے ہیں کس معنی واللہ عالم، یہ غائب کی بات ہے۔ تو اونٹ شیطان سے پیدا کیا گیا ہے اور ہر اونٹ کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے باڑوں میں نماز پڑھنے سے منع کیا، کہا بکری کے باڑوں میں نماز پڑھو لیکن اونٹ کے باڑے میں نماز نہ پڑھو، اس لیے کہ ہر اونٹ کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔ اور اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد آپ نے صحابہ کو وضو کرنے کا حکم دیا، مطلب ایک آدمی اگر وضو سے ہے تو اس کا وضو اونٹ کا گوشت کھانے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اونٹ کی خصوصیت بھی ہے، جو لوگوں نے اونٹ پالا یا دیکھتے ہیں انہیں پتہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرآن ایک حافظ کے ذہن سے ایسا نکلتا ہے جیسے اونٹ نکل جاتا ہے۔ تو ایک بات یاد رکھیے، اونٹ کبھی بھی اپنی زندگی میں پالتو اور وفادار نہیں ہوتے ہیں۔ جس روز مالک نے نکیل چھوڑا ایسے بھاگتے ہیں کہ کبھی لوٹ کر نہیں آتے واپس۔ قرآن کے لیے آپ نے مثال دی، نکل گیا تو پھر ایسا نکلتا ہے ایسا اونٹ بھاگ جاتا ہے۔ تو اونٹ کو پالیے لیکن جس دن نکیل چھوڑیں گے ایسا بھاگیں گا، گھر لوٹ کر نہیں آتا پھر واپس۔ جب تک مالک ہے پکڑ کے رکھیں گا تب تک، اس لیے حدیث میں نا اس کا پہلے گھٹنا باندھ پھر اللہ پر توکل کر، کھلا نہیں چھوڑ سکتے اس کو، نکل گیا تو پھر نہیں آتا ہے۔ تو بہرحال اونٹ جو ہے اس سے پیدا کیا گیا ہے اور اونٹ کے باڑوں میں آپ نے نماز سے منع کیا۔ اسی طرح جو ہے شیطان جو ایک بدصورت جو ہے شیطان ابلیس شیطان اور اس کے جو ساتھی اور چیلے چپاٹے ہوتے ہیں وہ جو انتہائی بدصورت ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر جو ہے 64 اور 65 میں کہا اور فرمایا وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہہ میں نکلتا ہے، اس کی شکل اس جو جھاڑ ہے اس پہ جو پھل لگتے ہیں اس کی شکل جو ہے شیطانوں کے جو ہے سر کی جیسی ہے۔ تو اللہ نے جہنم میں اگنے والے ایک جھاڑ کے پھلوں کے بارے میں کہا شیطان کی صورت جیسے وہ جھاڑ رہتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت ہی بدصورت ہوتے ہیں۔ اسی طرح جنات کی طاقت کیا ہے، طاقت اور صلاحیتیں کیا، آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ تو جنات جو ہے بہت طاقتور ہوتے ہیں عموماً، اور بہت زیادہ صلاحیت اللہ نے ان کو دے رکھی ہے، بہت زیادہ صلاحیت ہے، اور ہو سکتا ہے ٹیکنالوجی میں ہم سے وہ کئی گنا ایڈوانس چل رہے ہو، ہم نہیں جانتے ان کی دنیا، کیونکہ آج ہم ریڈیو ویوز کو آج یوز کرتے ہیں، انفرا ریڈ یوز کرتے ہیں اور الٹرا وائلٹس یوز کیے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ 2G 3G ابھی آ رہا ہے۔ میں بھی ہائیسٹ پاسبلٹیز ہے کہ وہ ان ٹیکنالوجیز کو کئی زمانے دراز سے استعمال کر رہے ہیں اور بہت اچھے سے اس کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں اور ان کا استعمال بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو جنات کی طاقت اور توانائی کیا ہے، تو بہت طاقتور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک واقعہ عفریت کا بیان کیا جس کے اندر سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ طاقت اور صلاحیت دے رکھی تھی کہ ان کے قبضے میں سرکش جن اور شیاطین کو دے دیا تھا۔ تو آپ نے ایک مرتبہ کہا کہ سبا کی رانی کے آنے سے پہلے اس کا تخت کون لائے گا؟ تو عفریت اٹھا اور کہا آپ کے اس جگہ پہ مطلب شام میں اس پروگرام کی جو مجلس کے ختم ہونے سے پہلے اس تخت کو میں اٹھا کر لے کر آ جاؤں گا۔ مطلب وہ عفریت بہت طاقتور تھا، وہ جا کر، حالانکہ جو سبا تھی وہ یمن میں رہنے والی تھی، جو وہ رانی تھی، اور سلیمان علیہ السلام فلسطین میں ہے، اس نے کہا کہ میں بس مجلس ختم ہونے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ تو بہت طاقت اور توانائی والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح فضائی میدان میں جو ہے انسانوں سے بہت زیادہ سبقت حاصل ہے، مطلب آسمانوں میں اڑنے کا جہاں تک معاملہ ہے ان سے انسانوں سے بہت آگے ہیں، اور جنات جو ہے پہلے آسمان تک جا سکتے ہیں، مطلب ان کی اڑان جو ہے، ان کی جو ہے پہنچ جو ہے پہلے آسمان تک یہ اڑ کر جو ہے جا سکتے ہیں۔ اس تعلق سے جو ایک بات آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے تو ایک صحابی تھے جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، وہ کہتے کہ میری جو جن تھی، فیمیل جن تھی ان کے پاس، ایک جس کو کہیں گے ایک عورت جن تھی، اس نے کہا کہ آسمانوں کے پہرے بہت سخت کر دیے گئے، پہلے ہم کو پہلے آسمان تک رسائی تھی، اب وہاں تک نہیں جانے دیا جا رہا ہے۔ یہ اس لیے ہوا تھا کہ وہی اترنے والی تھی، چونکہ وہی اتر رہی تھی تو ان کے
آنے جانے کو وہی قرآن کے پورے اترنے تک آسمان کے راستے بند کر دیے گئے تھے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا ان کی پہلے آسمان تک رسائی ہے۔ اسی طرح یہ تعمیرات بھی کرتے، کنسٹرکشن ورک بھی کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے انہوں نے کیا۔ اللہ رب العزت نے سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 12 اور 13 میں فرما رکھا، اور ایسے جن اس کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے، مطلب سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، ان میں سے جو ہمارے حکم سے جو ہے سرتابی کرتا، مطلب جو حکم نہیں مانتا اور سلیمان کے ماتحت نہیں رہتا، اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آنکھ کا جو مزہ چکھاتے تھے، وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا تھا، اونچی اونچی عمارتیں، تصویریں، بڑے بڑے ہاؤس جیسے کہ لگن ہوں، اور اپنی جگہ سے نہ ہلنے والے بڑے بڑے دیغ یہ بنایا کرتے تھے۔ تو فن تعمیر ہوتا ہے، اسی طرح فن بہت ساری ایسا دیغ بنانا، ہاؤس بنانا، محلات بنانا، کنسٹرکشن ورک کرتے تھے۔ اسی طرح جو ہے جنات جو ہے گھروں میں رہ سکتے ہیں مختلف شکل میں، ان کی طاقتوں میں ایک یہ بھی ہے، تو سانپوں کی شکل میں گھروں میں رہتے ہیں، اور یہ بھی ان کی طاقت کا حصہ ہے کہ سانپ کی شکل میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے صحابہ سے کہا مدینہ میں جنوں کی ایک جماعت مجھ پر ایمان لائی ہے اور وہ سانپوں کی شکل میں رہتی ہے، لہٰذا تم میں سے تمہارے گھروں میں جو سانپ عموماً آتے جاتے ہیں، اگر کوئی سانپ دکھے تو سیدھے مت مارنا اسے، 3 دن تک پہلے کہنا کہ یہاں سے چلے جاؤ، نہ جائے تو پھر مار دینا، ورنہ اگر وہ مومن رہا تو 3 دن کے اندر چلا جائے گا، کافر رہا تو نہیں جائے گا، اور اگر وہ کافر ہے تو تمہیں اس کو مارنے کی پھر اجازت ہے۔ تو لہٰذا وہ انسانی گھروں میں سانپ کی شکل میں ہوتے ہیں، شہروں میں نہیں یاد رکھیے، لیکن دیہاتوں میں یہ بات معروف ہے کہ بھائی یہاں ایک سانپ آتے جاتے رہتا ہے، لوگ چھیڑتے بھی نہیں اس کو، ویسے سانپ کو آپ بھی مت چھڑی، اس لیے کہ اس کا معمول ہے آنا جانا، لیکن اگر انسانوں کو تنگ اور اذیت کرنے والی جگہ پہ آتا ہے، چھوٹے سانپ یا زہریلے سانپ تو مار سکتے ہیں، لیکن عموماً یہ سانپوں کی شکلوں میں گھروں میں رہتے ہیں اور رہ سکتے ہیں، یاد رکھیں۔ اسی طرح جو ہے اس کی صلاحیتوں کے اندر ایک صلاحیت یہ بھی کہ انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے، انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، اعتکاف میں آپ کی بیوی کسی شرعی مسئلے کے تحت آئی، آپ نے ان سے بات کی، چونکہ رات کا وقت آپ چھوڑنے نکلے، وہاں تک گئے، گلی کے کونے پر گئے تو 2 صحابہ نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے ساتھ ہیں، پیچھے ہٹ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر آؤ، وہ دونوں آئے، کہا کہ یہ میری بیوی ہے، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم کیا آپ پر شک کریں گے کیا؟ تو کہا شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے، اور یہی اس کی دوڑ ہے جو بہت سی مرتبہ لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بہت پہنچے ہوئے ہیں، کیا پہنچے ہوئے؟ ارے میں ایک بار ان کے بارے میں دل میں برا سوچ رہا تھا تو میرے کو بول دیا میرے بارے میں برا نہیں سوچنا، تو بہت پہنچے ہوئے، یہ کوئی پہنچا ہوا نہیں ہے، یہ تو بہت نیچا گیا ہوا ہے، نیچا گیا ہوا ہے، اس لیے کہ پہنچے ہوئے لوگ الگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ جنوں کے ذریعے یہ بات پتا کر رہا ہے۔ جن کیا ہوتے حدیث میں کیا ہے؟ شیطان جس میں خون کی طرح دوڑ سکتا ہے، معلوم آپ کو؟ تو اس کی یہ صلاحیت ہے کہ اگر آپ دل میں کوئی بات سوچتے ہیں تو اس کو معلوم کر سکتا ہے وہ، لیکن ایسا کرنا کفر ہے، کفر، سمجھ گئے آپ بات کو؟ تو اگر آپ کو کوئی بول رہا کہ فلاں جگہ فلاں چیز ہوئی تھی تو آپ کو گھبرائیے مت، یہ شیطانوں کے ذریعے ہوتا ہے، یہ کوئی پہنچے ہوئے لوگ، غائب کا علم اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو نہیں ہوتا، سوائے جب اس غائب کو اللہ فرشتوں کے حوالے کرتا ہے کہ جا کر ایکسیکیوٹ کر دو، عمل میں لا لو، اس کی موت، اس کی زندگی، اس کا رزق، تب فرشتوں کو نامے جب ملتے ہیں وہ آرڈرز اور حکم، تب پتہ چلتا ہے کہ کیا کرنا ہے، ورنہ فرشتوں کو بھی غائب کا علم نہیں ہوتا ہے، جنوں کو بھی غائب کا علم نہیں ہوتا ہے، انسانوں کو بھی غائب کا علم نہیں ہوتا ہے، یہ شیاطین ہوتے ہیں جو ایسے کام کر کے غائب کا علم میں بتا کر کسی کو جو ہے اونچا اور نیچا کر دیتے، بولے بہت پہنچے ہوئے دل کی بات جان لیتے ہیں، یہ شیطانی عمل اور کفری عمل کو اگر ایسا کرتے۔ اسی طرح جو ہے جن چاہے جتنی بھی صلاحیتیں اور طاقت ہو، ان میں کمزوریاں بھی پائی جاتی ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر جہاں ان میں طاقت ہے ان میں کمزوریاں بھی ہیں۔ اللہ نے شیطان کے تعلق سے بالخصوص فرما رکھا ان کید الشیطان کان ضعیفا، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 72 کے اندر، کہ یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت ہی بودھی اور کمزور ہوتی ہے، چالیں بہت چلتا ہے انسان کے خلاف، لیکن جو اللہ کا ماننے والا بندہ ہے اس کے خلاف اس کی نہیں چلتی اور بہت بودھی ہو جاتی ہے اس کی چال، تو اس میں کمزوریاں بھی ہوتی ہیں۔ آئیے اس کی کیا کمزوریاں وہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے شیطان اللہ کے نیک بندوں کو نہیں بہکا سکتا، اس کا کچھ بھی نہیں چلتا نیک بندوں پر۔ قرآن کے اندر سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت 65 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں، یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا اور توکل کے لیے تیرا رب کافی ہے۔ تو یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کے نیک بندے شیطان کے بہکاؤ میں نہیں آتے۔ دوسری کمزوری جو اس کی ملتی وہ یہ کہ اللہ کے کچھ بندوں سے شیطان ڈر کے بھاگ جاتا، اللہ کے کچھ بندوں سے شیطان ڈر کے بھاگ جاتا ہے، جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے اور یہ روایت صحیح الجامع کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں اے عمر، شیطان تم سے خوف کھاتا ہے
دوسری روایت میں فرمایا جس گلی سے عمر نکلتا ہے تو شیطان دوسری گلی کے ادھر منہ سے نکل کے بھاگ جاتا ہے، عمر کا سامنا کرنے کی اس کی استطاعت، طاقت یا حیثیت نہیں، یاد رکھیں۔ تو کچھ لوگوں سے، ایمان والوں سے ڈرتا ہے۔ اس طرح سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جنوں پر طاقت دی تھی، اور کافر جن بھی آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے، اگر کوئی کافر جن آپ کی فرمانبرداری سے انکار کرتا تو اس کو ایک آگ کا گولا مار دیا جاتا اور آگ میں اس کو جلا دیا جاتا، ٹھیک ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کی ماتحت ہیں، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے بہت تفصیل میں جو ہے قرآن میں جو ہے بیان کیا ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کو جو دیکھ سکتے ہیں، اور وہ آیت بھی میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے رکھی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام کی چونکہ بات آئی تو یہاں ایک وضاحت ضروری ہے، وہ کرتے ہوئے آگے نکلیں گے، وہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو چونکہ اللہ نے کافر جنوں پر بھی طاقت دی تھی، تسلط دیا تھا، حکمرانی دی تھی، تو ان کافر جنہوں نے سلیمان علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد بدلہ نکالنے کے لیے کیا کیا آپ کو پتا ہے؟ جب سلیمان علیہ السلام ایک عصا، ایک لکڑی کے سہارے سے کھڑے رہے اور انتقال کر گئے، اور یہ کافر جن ڈر کے کہ سلیمان ابھی حیات ہے کام کرتے رہے، جب قرآن نے کہا دیکھ دیمک یا کوئی کیڑے نے اس عصا کو کھایا اور سلیمان گر گئے، تو تب پتہ چلا جنوں کو کہ جو ہے سلیمان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے جنوں کو بھی علم غائب نہیں ہوتا، اگر ہوتا تو پتہ چل جاتا کہ سلیمان علیہ السلام وفات کر چکے ہیں، وہ کھڑے تھے کئی زمانے تک، پھر اللہ نے جب چاہا وہ لکڑی ٹوٹ گئی، آپ گر گئے، تب پتہ چلا انتقال ہوا۔ تو اب ان کافر جنوں کو بہت برا لگا، کہا اب ہم کیا کریں گے؟ انہوں نے کیا کیا؟ سلیمان علیہ السلام کے تخت کے نیچے ایک صندوق رکھ دیا، اور اس صندوق میں جادو کی کتابیں لکھ کر رکھ دی، اور لوگوں سے جا کر کہا تم کو پتا ہے سلیمان ہم پر کیوں حکومت کر سکتے تھے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ کہا سلیمان ہم پر اس لیے حکومت کرتے تھے کہ سلیمان جادو کرتے تھے، اگر یقین نہیں تو جاؤ اس تخت کے نیچے دیکھ لو۔ لوگ پہنچے، تخت کو ہٹایا، صندوق کھولا تو جادو کی کتابیں نکلی۔ تو یہودیوں نے یہ کہا اچھا تو جادو تو سلیمان کی سنت ہے، نعوذ باللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یہودی جادو کو سنت کے اعتبار سے سیکھتے تھے کہ ہمارے نبی سلیمان کی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ غلط فہمی ہے۔ اللہ نے اس کا جواب قرآن میں یوں دیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت 102 میں، اور اللہ نے فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى مَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت وَمَاروت۔ اللہ نے بہت تفصیلی لمبی آیت اللہ فرماتا ہے ان لوگوں نے، یہودی کیا کہہ رہے تھے آسم کے زمانے کے؟ جادو کس کی سنت ہے؟ سلیمان علیہ السلام کی سنت۔ اللہ نے جواب دیا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، ان لوگوں نے سلیمان کے زمانے کی شیطانوں کی پیروی اور اتباع کی، ملک جو سلیمان علیہ السلام کی ملکیت میں تھے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، اور وہ شیطان تھے جو کفر کرتے۔ کیا کر کے کفر کرتے؟ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لوگوں کو جادو سکھا کر۔ تو جادو کا سیکھنا، سکھانا، کرنا، کرانا سب کفر ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، سلیمان نے ہرگز کفر نہیں کیا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، وہ تو شیطان تھے جو کفر کرتے تھے، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، لوگوں کو جادو سکھا کر۔ جادو کا سیکھنا، سکھانا، کرنا، کرانا سب کیا ہے؟ کفر ہے، یاد رکھیے کفر۔ لوگوں نے سلیمان علیہ السلام پر الزام لگایا، اللہ نے اپنی کتاب میں اس کا جواب دیا۔ بہت سے لوگ پوچھتے کیا جادو کا علاج جادو سے کر سکتے؟ کفر ہے، یاد رکھیے نہیں کر سکتے، آپ نہیں کر سکتے۔ اس کا علاج کتاب و سنت سے، کل تفصیل عنوان آئیں گا انشاءاللہ، اس میں ہم ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے جن معجزات نہیں کر سکتے، جیسے سلیمان علیہ السلام کے ماتحت تھے، ان کی ایک اور کمزوری یہ کہ وہ معجزات نہیں کر سکتے۔ معجزہ سمجھتے نا؟ معجزہ وہ عمل ہوتا ہے کہ چیز کی فزیکلی وہ چیز چینج ہوتی ہے، ریئل سینس میں، جیسا کہ پتھر سے اونٹنی کا نکلنا، صالح علیہ السلام کا واقعہ، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مشرکین نے کہا اور آپ نے اللہ کے حکم سے کر دیا، تو یہ فزیکلی ہوا، چاند ریئلی 2 ٹکڑے ہوا، لوگوں کی آنکھوں کو نہیں دکھا، ریئلی 2 ٹکڑے ہوا، معلوم؟ تو جن معجزے نہیں کر سکتے۔ ہاں شعبدے بازی، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہو، جو رسیاں تھی، رسیاں وہ کیا نظر آنے لگی؟ سانپ۔ تو وہ حقیقت میں سانپ نہیں بنی تھی، وہ رسیاں تھی۔ اس کی دلیل موسیٰ علیہ السلام کو وہ رسیاں کیا دکھ رہی تھی؟ سانپ۔ فرعون کو وہ رسیاں کیا دکھ رہی تھی؟ سانپ۔ لیکن جادوگروں کو رسیاں کیا دکھ رہی تھی؟ جس نے کیا تھا وہ جادو، رسی۔ کیوں؟ تو انہوں نے وہ شبد بازی کی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو لگ رہا ہے یہ سانپ ہے، فرعون کہہ رہا ہے سانپ ہے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا تو عصا ریئلی لکڑی سے چینج ہو کے کیا بن گیا؟ اسنیک، سانپ بن گیا۔ تو اب فرعون کو کیا لگ رہا؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا سانپ۔
چال باز دکھ رہے ہو اور یہ بڑا دکھ رہا موسیٰ تمہارا، ہاں پلان کر کے آئے تم، ہاں یہ سب کرنے کے لیے. چونکہ فرعون کو دونوں کیس میں رسیاں بھی صاف دکھ رہی تھی اور معجزہ بھی صاف، لیکن جادوگروں کو اپنی رسی دکھ رہی تھی اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا حقیقی سانپ بن چکا تھا اور وہ سمجھ گئے یہ معجزہ اور موسیٰ نبی حق ہے، اس لیے ایمان لا لیا. سمجھ رہے؟ تو بہرحال یہ معجزہ نہیں کر سکتے. اسی طرح جو ہے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار نہیں کر سکتے. شیطان خواب میں شکلیں لے کر آتا ہے، ٹھیک ہے. قاسم فرماتے ہیں کہ یہ شکلیں تو لے سکتا ہے لیکن میرا شکل یا میرا نام نہیں لے کے آ سکتا. تو اس کو یہ طاقت نہیں کہ آسمان کی شکل یا صورت لے یا نام لے کر آئے. اسی طرح جو ہے اللہ نے جو باؤنڈریز بنائی ہیں آسمان میں اس سے زیادہ آگے نہیں جا سکتے. اللہ کی جو لمٹس ان کو دی گئی اس سے آگے وہ نہیں بڑھ سکتے. سورہ رحمان سورہ 55 آیت نمبر 33 سے 35 آپ دیکھیں کہ ان کو جو لمٹس دی گئی ہے اس سے باہر نہیں جا سکتے. اسی طرح جو ہے جس دروازے پر بسم اللہ کہہ کر بند کیا جاتا ہے، جس کھانے پر بسم اللہ کہہ کے ڈھکا جاتا ہے، جس چیز کو بند بسم اللہ کر کے کیا جاتا ہے، وہاں بھی وہ داخل نہیں ہو سکتا. لیکن جس سے بسم اللہ نہیں پڑھا جاتا تو کیا ہوتا ہے؟ پھر وہاں داخل ہو جاتا ہے. یاد رکھ. اب اللہ نے جنوں کو کیوں بنایا؟ تو جنوں کی تخلیق کا مقصد وہی ہے جو انسانوں کی ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنوں اور انسانوں کو خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو جن بھی اللہ کی عبادت کے لیے ہی پیدا کیے گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھی نبی ہے اور یہ مکلف ہے روز قیامت ان کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے انسان اور یا شیطان اور انسان کی دشمنی کب سے ہے؟ جنوں کی اور انسانوں کی دشمنی کب سے ہے؟ اس میں مومن نہیں کافر مراد ہے. ٹھیک. کب سے دشمنی چلی آ رہی ہے اور یہ اس کی تاریخ کیا ہے تو ہم سب جانتے ہیں. اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جب پتلا بنایا اور پتلا بنا کے جنت میں چھوڑ دیا تو روایت میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت میں، کہ ابلیس وہاں آتا تھا اور آ کر جب آدم علیہ السلام بنائے جا رہے تھے دیکھتا تھا اور وہ جانتا تھا کہ ایک نئی مخلوق پیدا کی جا رہی ہے. اس کے بعد جب آدم بن گئے تو وہ جا کر آدم علیہ السلام کو ہاتھ لگاتا تھا جس سے آپ کا جو پتلا تھا وہ کھوکھلا تھا اندر سے اور مٹی بہت کھنکھناتی بھی تھی. تو جب مارتا تو آواز آتی تو ابلیس سمجھ گیا جو مخلوق بننے والی ہے بہت جلدی بہکاوے میں آ جائیں گی چونکہ کھوکھلی ہے بڑی. یہاں سے اس کی دشمنی ہو گئی تھی اور یہاں سے وہ آدم علیہ السلام سے چڑ رہا تھا، نفرت کھا رہا تھا. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ اعراف میں فرما رکھا کہ جب سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سجدے سے انکار کر دیا. کیوں انکار کیا؟ اس کی دلیل کیا تھی؟ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 12 میں اللہ نے فرمایا قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. کیوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. تو نے مجھے آنکھ سے پیدا کیا، آنکھ نیچے سے اوپر کی طرف اڑتی ہے، تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی کہیں سے بھی چھوڑو نیچے گر جاتی ہے. میں خیر ہوں. جبکہ علماء لکھتے ہیں اس کی دلیل بکواس تھی. کیوں بکواس تھی؟ اس لیے کہ آگ کبھی بھی فائدے مند نہیں ہوتی جب تک کہ کنٹرول میں نہ رکھی جائے، اور مٹی فائدہ ہی دیتی کسی بھی حال میں رہو. پڑی رہیں گی، دانا گریں گا، پانی پڑے گا، اگنا شروع ہو جائیں گا. آگ میں کبھی دیکھا کوئی فائدہ ہوتے ہوئے؟ آگ لگی تھی تو کچھ تو بن گیا نہیں ہوگا. اس کی دلیل میں بھی بنیاد تھی علماء لکھتے ہیں. اس لیے کہ آگ جب تک کنٹرول میں نہ ہو فائدے مند نہیں ہوتی ہے، جبکہ مٹی گری رہے، دانا گر گیا، پانی پڑ گیا، اگنا شروع ہو جاتی، فائدہ ہو جاتا ہے. ٹھیک. تو بہرحال کہا میں خیر ہوں، اچھا ہوں اس سے. تو ابلیس کا سب سے پہلا جرم اور گناہ کیا تھا؟ تکبر. یاد رکھیں تکبر، میں بہتر ہوں سے اس نے کہا. اور یہاں سے شروع ہوئی آدم علیہ السلام اور ابلیس کی، بلکہ میں نے ایسا نہیں کہنا چاہیے، یوں کہنا چاہیے تب سے شروع ہوئی ابلیس کی دشمنی آدم علیہ السلام سے. چونکہ آدم علیہ السلام نے کبھی اس سے دشمنی نہیں لی سوائے اس کے کہ جب اس نے بہکانے کا وعدہ کر لیا تو اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے. تو شیطان سارے انسانوں کا دشمن ہے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے. اور اس کا گروہ ہمارا دشمن ہے. ٹھیک. لیکن جو مومن جن ہوتے ہیں ان سے مسلمانوں کا کوئی وہ نہیں ہے اور کوئی دشمنی نہیں. جو کافر ہوتے ہیں شیطان کے پیروکار وہ ہمارے دشمن ہیں. ٹھیک. اسی طرح جو ہے اب وہ دشمنی کر کے حاصل کیا کرنا چاہتا ہے، اس کا بنیادی مقصد کیا جان لیجیے. شیطان کا، ابلیس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 6 میں اللہ فرماتا انما یدعو حزبہ لیکون من اصحاب السعیر. وہ تو چاہتا ہے اپنے آپ کو اور اپنے ٹولے کو، حزب شیطان کا ٹولہ، اس کا گروہ، ٹھیک ہے، اپنی فوج کو لیکون من اصحاب السعیر، بھڑکتی ہوئی آگ کا ایندھن بنانا چاہتا ہے. تو الٹیمیٹ شیطان میرے اور آپ کے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہے؟ ہم سب کو لے کے کہاں جانا چاہتا ہے؟ بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ میں. اب وہ انسان کتنا احمق اور بیوقوف ہوں گا یہ پتا ہونے کے بعد بھی رحمان کی بات چھوڑ کر شیطان کی بات کو مانے. ہے نا بہت سارے لوگ ہم میں، رحمان کہتا یہ کرو، شیطان کہتا مت کرو. ہم رحمان کی چھوڑ کے شیطان کی سنتے ہیں. سمجھیے اس بات کو، اس کی چالوں کو. تو اس کا اصل حقیقی مقصد انسانیت کو جہنم میں لے جانا، پہلی چیز. اب اور ذیلی مقصد یہ جہنم میں لے جانے کے لیے کیا کیا کرتا ہے وہ، اس کے یہ تو مین مقصد ہے جہنم میں لے جائے. اس کو اچیو کرنے کے لیے جہنم میں لائے کیا کیا کرتا ہے؟ پہلی چیز
بندوں سے کفر اور شرک کرواتا ہے، انسانوں سے کیا کرتا ہے؟ کفر اور شرک کرواتا ہے، مختلف قومیں، مختلف لوگوں کو۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت احتیاط کا حکم دیا جہاں معاملہ توحید کا آتا ہے، ورنہ یہ شرک کرواتا ہے، انسانوں سے کفر کرواتا ہے، اور سب سے بڑا ایکسپیرینس ہولڈر ہے یہ، کب سے قوموں کو بہکا رہا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر تو آخری انسان، بہت ایکسپیرینس۔ لہذا اسلام نے بہت احتیاط کی، توحید کا جہاں معاملہ آتا ہے بہت احتیاط کرنا، شرک کا ذرہ برابر بھی شائبہ آئے تو آپ نے منع کر دیا عمل کرنے سے، مت کرو، اس لیے کہ شرک ہو سکتا ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو پہلا کام کفر و شرک کروانا۔ دوسرا، کافر نہ بنا سکے تو گناہ میں کم از کم مبتلا کر کے چھوڑ دینا، کافر نہ بنا سکے تو کیا کرنا؟ کم از کم گناہ میں ڈال کے چھوڑ دینا۔ اچھا، اس کے گناہ میں ڈالنے کی بھی عجیب کیفیت ہے، مومن سے گناہ کرواتا ہے اور کروانے کے بعد نادم کرواتا ہے اور ایسی ندامت کرواتا ہے کہ تیری توبہ ہی نہیں ہے، اب بس توبہ ہی نہیں ہے، اور وہ چکر میں انسان خودکشی کر لیتا ہے، توبہ نہیں ہے تیری، اب تو نے گناہ ایسا کر لیا۔ جو ہے گناہ گار سے گناہ کرواتا ہے جو نادم نہیں، مطلب پکا مومن نہیں ہے، مسلمان ہے، ایک عام ریسیو کر کے صلاح مطلب نماز میں یہ نہیں کر سکتے آپ کٹ کر سکتے ہیں اور پھر رکھ لیجیے۔ اب کٹ کرنا بھی اور بند کرنا دونوں جو بھی ہو سکتا ہے آپ نے کیا، اور آپ کو سب کو آئیڈیا ہوتا ہے اپنے موبائل فون بند کیسا ہوتا ہے، نکالا اور ڈال دیا، یہ کیا جا سکتا ہے۔ پوری لوگوں کی نماز خراب کرنے سے اچھا یہ عمل ہے۔ ہاں بس یہ مسئلے کا علم نہیں ہوتا، یہ مسئلے کا علم نہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، نماز میں گری ہوئی ٹوپی برابر اٹھا کے پہنتا ہوں لیکن موبائل نہیں کٹ کرتا، نہیں غلط امام، پھر گری ہوئی ٹوپی اٹھانا کہاں سے ثابت ہے؟ کئی بار گر رہی، ہر بار اٹھتے وقت پہن رہا ہوں، چھوڑ دینا اس کو بھی۔ جب آپ موبائل کو نہیں بند کر سکتے ٹوپی بھی نہیں اٹھانا چاہیے۔ تو کیا ہوتا ہے، ہم کو علم نہیں مسئلے کا اور لوگ بولتے بھی نہیں۔ دیکھیے موبائل اگر بچ جائے تو نکال کر بند کرنا درست ہے، آپ لوگ بند کر لیا کیجیے، تو کتنے لوگوں کو علم ہو جائیں گا نا؟ نہیں، یہ تو نہیں بولیں گے۔ جو علمی مسئلہ یہ ہے کہ بعد میں یا پہلے بول دیا جائے موبائل بچ بھی جائے تو بند کر لیجیے، نماز سے پہلے ویسے احتیاطاً بند کر لینا چاہیے۔ انسان ہے لیکن غفلت ہوگی، اس کو لگا بند کیا لیکن اس نے بند نہیں کیا تھا۔ کسی کا لے کے آیا گھر میں کوئی بیمار ہے، کسی نے کہا ہینڈ سیٹ رکھو بھائی تمہارے پاس بیمار ہے، تمہارے گھر میں کال کی ضرورت، اس کو استعمال کرنا آتا نہیں بیچارے کو، بچ گیا، تو ایٹ لیسٹ یہ تو معلوم ہو کٹ کر سکتا ہے۔ تو یہ کرنا چاہیے نماز میں، اس لیے کہ اس سے انشاءاللہ نماز میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اسی طرح جو ہے نماز میں بات چیت کرنا، ٹھیک، وہ بات چیت جو نماز کی درستگی کا حصہ جائز ہے، لقمہ دینا، سبحان اللہ کہنا غلطی ہونے پر، ٹھیک ہے، یا ایسی حرکت کی عورتیں آواز کرے کہ امام سمجھ جائے کہ اس سے کچھ نہ کچھ غلطی ہو رہی ہے، یہ تمام چیزیں نماز کے اندر بھی یاد رکھیے جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک۔ اسی طرح کوئی معمولی سا کام ایسا کرنا جیسا کپڑوں کو سیدھا کر لینا، معمولی سا، بکثرت کپڑوں کو سمیٹنا منع ہے، یہ تو معمولی سا کام جو ضروری بھی ہے کپڑے کے تعلق سے وہ کرنے میں کوئی حرج نہیں، یہ سب کر سکتے ہیں۔ ایک بٹن سے دوسرا بٹن مل گیا، جب آپ اٹھے پورا شرٹ ہی اڑ جا رہا ہے اوپر، ہوتا ہے نا کبھی، تو خالی آپ نے معمولی سا کھینچ لیا اس کو نیچے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ آپ نے چھوٹا شرٹ پہن کے پورا ٹائم کھینچا ہے، وہ میں نے بس تفصیلات لے لی۔ معمولی سی کوئی حرکت آپ کر سکتے ہیں جو نماز کو صحیح کرنے کے لیے۔ اسی طرح کھانسی کا آ جانا جو کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہوتا انسان، چھینک کا آ جانا جو کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح جمائی کا آنا اور اس کو آپ کا روک رہا ہے، اس لیے کہ آپ نے حدیث سے فرمایا جمائی کو روکو، اسے لینا نہیں چاہیے، ٹھیک، یہ کرنا۔ لیکن کھانسی آنے پر ٹھیک ہے آپ کوشش کریں کہ اس کو روکے، لیکن جو مجبوری ہیں وہ تو ہوں گے۔ ہمیں بس ہوتا ہے کہ نماز کے حالات میں اگر چھینک آ رہی ہے تو اس کو ایسا تو بھی روکتا ہو نماز کے تھر کانپتے، جو کہ چھینک مشکل ہوتی ہے۔ اور جمائی جو نہیں لینا ہے وہ نمازوں میں چالو ہے، کنٹینیو نمازوں میں جمائی، جو لینا ہے اس کو روکتا ہے، جو نہیں کرنا ہے وہ شروع ہے نماز میں۔ جمائی لینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اس لیے کہ آپ نے فرمایا جب ایک مومن کرتا ہے تو شیطان اس پر سستی طاری کرتا ہے، امت کو سست، لہذا فرمایا جمائی نہ لیا کرو، اور آ جائے تو منہ پکڑ کر روکو، اس کو مت نہیں لینا چاہیے اس کو۔ تو چھینک ہے، کھانسی ہے، فطری جو ہے، خاموخواہ ڈکارے نہیں لینا چاہیے، فطری طور سے آگے ایک الگ بات، اس کو بھی روک سکتے ہیں آپ، وہ ایسی چیز نہیں سے چھینک مت روکے، چھینک روکنے سے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں یاد رکھیں، لیکن باقی چیزوں پہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں چاہے، تو یہ فطری۔ اسی طرح مجبوراً کھجلی، اتنی مطلب کسی کو بیماری ہے، خارش ہے، یا اچانک ہوتی ہے کبھی، تو تھوڑا بہت کر لینا ٹھیک ہے، لیکن کنٹینیو اگر پوری نماز چلتے رہیں گا درست نہیں ہوگا، ٹھیک، تو یہ بھی بہرحال جائز ہے۔ اسی طرح صف بندی اور صف درست کرنے کے لیے جو ہلچل ہوتی ہے سب بھی جائز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی بات ہے، ایک مرتبہ تہجد کے لیے رات میں وضو کر کے کھڑے ہوئے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ بھی آئے تھے، کہا آپ سے کیسا رات میں عبادت کرتے دیکھنے، چھوٹے تھے لیکن دیکھیں آپ نے وضو کیا، خود بھی وضو کیا، آپ سے ہم نے رکعت باندھی، خود بھی آئے وضو کر کے اور رکعت باندھی، اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الٹے ہاتھ پہ کھڑے ہو کر رکعت باندھ لی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ مقتدی سیدھے ہاتھ پہ کھڑا ہوں گا امام کے، اگر دو ہی لوگ ہیں تو سیدھے، اور اسی سے پتہ چلے گا کہ یہ مقتدی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ان کو اس ہاتھ سے پیچھے سے پہلے اسی الٹے ہاتھ سے ادھر دھکا دیا اور پھر سیدھے ہاتھ سے پکڑ کے بازو لا کے کھڑا کر دیا، سمجھا؟ تعلیم دے رہے ہیں کہ سیدھے ہاتھ کی طرف کھڑا رہے گا مقتدی، اگر دو ہے تو الٹے ہاتھ کی طرف میں، تو آپ نے دھکا دیا اور ادھر سے پکڑ کے لا کر ادھر کھڑا کر۔ عبداللہ ابن عباس ادھر سے ادھر آئے، کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول نے سورہ بقرہ پڑھ لی، میں نے سوچا اب رکوع کریں گے، پھر سورہ آل عمران پڑھ لی، پھر میں نے سوچا اب رکوع کریں گے،
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نساء شروع کر دی تو میں جا کے پھر سو گیا. چھوٹے بچے تھے نا, اتنی دیر انتظار کرتے رہے, سورہ بقرہ پڑھ لی تو کھڑے, سورہ آل عمران ہو گئی اور سورہ نساء شروع ہو گئی تو آپ گئے اور جا کے سو گئے بستر میں. پھر صبح جب فجر کا وقت ہوا, اللہ کے رسول نے اٹھایا اور کہا, میرے چہرے پر تھوڑا سا تھپتا اور کہا ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک تو رات میں اٹھے, پھر نماز کے لیے کھڑے ہوئے, پھر جا کے سو بھی, مطلب پڑھنا چاہیے تھا جب تم آئے تھے اپنے گھر سے. میرے گھر, آپ کے گھر رکے تھے, آ کے چھوٹے تھے, بچے تھے, رکے تھے اور پھر نماز بھی نہیں پڑھی. تو بہرحال تو آئے, کھڑے ہوئے. تو دیکھیے یہاں آپ نے نماز میں کیسا درست کیا. امام تھے آپ, تو پتا چلا جائز چیزوں کو امام نماز میں کر سکتا ہے. اس میں اور بھی چیزیں شامل ہوتی ہیں, جیسا کہ ہمارے مائک کا وہ گر گیا نیچے, جو بھون شروع ہوتا ہے اس کا, پھر کہ کمزور دل والا تو پتہ نہیں اس کے پلسز بڑھ جاتے ہوں گے, ہارٹ بیٹس اس کے تیز ہو جاتے ہوں گے, ہے نا. تو مائک کو اٹھا لیا, مائک کو تھوڑا سا بہت کرا, تھوڑا نیچے کر لیا, کیونکہ بہت پوری مسجد کے 100 لوگ تکلیف اٹھاتے ہیں, ہزاروں لوگ جمعے کی نماز میں, تھوڑا کر سکتے ہیں یہ سب چیزیں تھوڑا سا. اسی طرح رکعت تو باندھ لی اور پھر دیکھا سامنے موزی چیزیں, چونٹیاں ہیں, اگر سجدہ کروں گا تو کاٹ سکتی ہے, تو تھوڑا سا امام کو ڈھال گیا بازو, چونٹیاں ہیں نا, کاٹ سکتی ہے نا اتنی بہت. تو یہ چیزیں, یا پھر نماز کو کھڑے ہو گئے اور غلاظت تھی, رات میں بلی آ گئی مسجد کے اندر, غلاظت کر کے چلے گئی, دیکھا نہیں فجر میں امام آیا, کھڑا ہوا, کھڑے ہونے کے بعد دکھ رہی ہے غلط, سرک جائے. یہ جائز حرکت ہے, یہ جائز. مقتدی غلط کھڑا تھا, آپ سب نے اس کو ادھر سے نکالا, جائز ہے. اسی طرح نماز کے لیے 2 لوگ کھڑے ہیں, امام کھڑا ہے, مقتدی بازو آ کے کھڑا ہے, چونکہ 2 ہی لوگ نماز میں, تو سب بننا ضروری ہے, تو سب دونوں کیوں. اب مصلی آیا ایک اور, اب اس کو کھڑا ہونا, تو وہ بازو نہیں کھڑا ہوں گا. اب ٹھیک, وہ کیا کریں گے معلوم, امام کو پیچھے سے دھکا وہ کریں گا, تو امام تھوڑا آگے سرک جائیں گے. مطلب آپ پیچھے صف ہو گئی ہو, امام آگے سرک. اگر آگے جگہ ہے تو بیسٹ یہ ہے کہ اگر 2 لوگ کھڑے ہیں, 2 لوگ کھڑے ہیں, تو امام اپنے مصلی سے بالکل پیچھے وہیں کھڑا ہو, اس کے پیچھے والی صف, اور مقتدی بازو. جیسی کوئی مقتدی آئے گا اس کو دھکا دیں گا, امام اپنے مصلی پہ چلے جائیں گا, مقتدی پیچھے صف بنا لیں گے. سمجھ رہے ہیں, لیکن اس کا بھی علم نہیں ہوتا ہمارے پاس. یہ جائز حرکتیں ہیں, یہ جائز آگے پیچھے ہونا, یہ نہیں کرتے ہم. اور جہاں جو نہیں کرنا ہے وہ کرے, ٹوپی اٹھا کے رکھ رہے. میں نے دیکھا ٹوپی گر کے رول ہوتے ہوئے دور گئی, تو نماز میں پورا آگے جا کے بھی لے کے آتے اس کو اپنے پاس, جو کہ نہیں کرنا ہے. اور جو کرنا ہے صفوں میں, صف بندی کے ادب میں نہیں. ایک امام اور ایک مقتدی ہے, تو امام آگے کھڑا اور مقتدی پیچھے کھڑا, یہ تھوڑی نماز ہوں گی, کیونکہ صف ہی نہیں بنی. صف کہاں بنی, مسئلے کا علم ہونا چاہیے, بہت اہم چیز ہے, یاد رکھیں. ایک مرتبہ میرا ایک قصبے سے جانا ہوا, وہاں الحمدللہ ایک گھرانہ اہل علم تھا, علم رکھتا تھا, بہت چھوٹا دین قصبہ, مجھے نہیں معلوم تھا, اسی دن پہ تعارف ہوا. فجر میں گیا تو 2 آدمی نماز پڑھ رہے فجر کی, اور جلدی نماز تھی, اور راستے پہ مسجد تھی وہ. تو جب میں وہاں گیا, وضو کر کے جا کر بازو کھڑا ہو چکی, میں ڈرا ہوا تھا کہ اگر میں دھکا دوں گا تو ایک نیا مسئلہ, امام کو دھکا دینے ہمارے, تو ایک نیا مسئلہ, انہوں نے رسک نہیں لینا. میں خاموشی سے آ کر 2 کھڑے تھے, تیسرا کھڑا ہو گیا. ہمارے 2 اور بھی ساتھی تھے, بولے نہیں ابھی کھڑے ہو جاؤ, یہ گاؤں کی مسجد ہے, بہت جھگڑے ہو جاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جھگڑے ہو جاتے ہیں. جیسے میں بازو کھڑا ہوا, امام علم رکھنے والا تھا, وہ آگے بڑھ گیا, خود وہ آگے بڑھ کے چلے گئے مصلی, چونکہ وہ ایگزیکٹلی اپنے مصلی سے امامت کے پیچھے کھڑے تھے. ایک آدمی بازو, جیسے میں کھڑا ہوا وہ آگے چلے گئے, اور پھر ہمارے بازو والے کھڑے ہوئے, سب بن گئے پیچھے, ان کو علم تھا اس مسئلے کا. بعد میں وہ دیکھنے لگے, ارے بولے آپ نے مجھے وہ نہیں کیا. میں نے کہا ہم کو پہلے ڈر لگا ہوا تھا, ٹھیک ہے, کہ آپ کو دھکا دیتے رہے, کہ میں بازو والا شروع ہو جاتا ہم کو ثواب کی نیت سے, کہ امام کو دھکا دے رہا, امام کو ہٹا رہا نماز میں, اتنا بڑا گناہ. تو میں نے رسک لینا پسند نہیں کیا کہ امام کو ہٹانے کا. وہ بھی ہنسنے لگے, کہا نہیں صحیح کیا آپ نے, بولے علم نہیں ہوتا لوگوں کو, لیکن اس مسجد میں الحمدللہ ہم لوگ علم رکھتے ہیں اور ہم لوگ ایسا عمل کرتے ہیں. میں نے کہا بڑی بات ہے, لیکن بھائی ہر جگہ کی حالت اس طرح سے نہیں ہے, ٹھیک. تو یہ ہلچل جائز ہلچل ہے, آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح امام خرت بھول جائے, غلطی ہو جائے تو آواز دینا, یہ بھی میں نے تفصیلات آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح نماز میں آپ کے آگے سے کوئی جا رہا ہے تو آپ اس کو نماز کی حالت میں روک لیں گے, ٹھیک ہے, یہ جائز عمل ہے. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, دیکھیے ایک کیس تو یہ ہوتا ہے, نماز میں آپ کھڑے, کوئی چلا گیا, اب وہ گئے اور دل میں کچھ نہیں اس کو, بس دل میں. دوسرا کیس, دکھتا نہیں گیا, نماز پڑھ رہا تھا میں اور چلے گئے میرے سامنے سے, مطلب وہ سمجھتا ہے نماز ٹوٹ گئی اس کی, تو وہیں شروع جھگڑا. میں ایک مرتبہ کچھ بڑے لوگوں نے پیچھے صف بنا دی, 2 صف مسجد میں آگے بنی, رمضان کا مہینہ تھا, مغرب کی نماز تھی. یہ سے 2 پیچھے کیسے کھڑے ہو گئے لوگ بیچ میں, 2 صفیں بیچ میں خالی ہے اور راستہ بھی نہیں جانے کا. تو میں آگے گیا اور صف میں سے گیا, پورا ایسا صف پورا توڑتے, صف کے بیچ میں نمازیوں کے سامنے سے, چونکہ جب صف آگے خالی ہوں گے پیچھے مقتدی کوئی کھڑا ہوں گا, اور اگر میں صف پوری کرنے آگے جاؤں تو مجھ پر گناہ نہیں ہے ان کی نماز کا, چونکہ انہوں نے غلط کھڑا کیا اپنے آپ, چلا گیا. اب چلا گیا تو اس میں سے کیا ہو گیا, ایک ہی ہوشیار تھا پورے صف میں, باقی سب تو کھڑے تھے, ایک نے توڑ دیا. اور بعد میں نماز کیا مولانا سمجھتا نہیں کہ تو ہمارے سامنے چلے گئے. میں نے کہا کیا جاہل ہے مولانا, تم پیچھے ویسے کھڑے ہو گئے, مطلب مولانا زیادہ سمجھتا نا, مولانا بول رہے نا, تو کیا جاہل ہے مولانا, تم پیچھے کھڑے ہو گئے سب بنا کے. نہیں بولے میرے کو جلدی جانا تھا, اگر ایسی سب جلدی جائیں گے تو مسجد اندر رہیں گی, اس سڑک پہ نماز پڑھ کے نکل جائیں گے, جلدی تھی کہتے ان کو, تو پیچھے سب بنا لی انہوں نے. ہو سکتا دعوت ہوں گی, رس زیادہ ہوں گا, تو وہ دعوت میں سے ادھر نماز صف نہیں ملیں گی تو گھر چھوڑ کے یہاں نہ بڑھاؤں گا. آپ لگا کہ یار دستر تو جب بھی بچ جاتا, سب مغرب ہوتے لوگ پڑھ لیا, دستر بچ جاتا, تو پیچھے کھڑے ہو گئے.
میں نے کہا کیا جاہل، تم کو اتنا بھی نہیں سمجھا کہ تم ایسی صف نہیں بنا سکتے؟ تو کچھ نہیں، خاموش ہو گیا تم، چونکہ غلطی ان کی تھی، تو توڑا بھی دیا اس نے۔ تو دو ہوتے ہیں، ایک تو یا تو دل میں کڑتے ہیں، دوسرا نماز توڑ دیتے ہیں۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ جب کوئی نمازی کے آگے سے آپ فرماتے ہیں اس شخص کو وہ روک لیں گا۔ حدیث کے الفاظ کیا ہے دیکھیے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، جب کوئی سترے کے طرف منہ کر